لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ گڈ بائے پاپا۔ اور نصرت بھٹو نے سلاخوں کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر اپنے شوہر کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ سلمان تاثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بھٹو نے کہا مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دیجیے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا اور بال بنائے۔ اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جب سیکورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آخر کار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک اسٹریچر پر لٹا کر تقریباً 400 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا، اس کے پیر باندھ دیے گئے۔ جسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔ تھوڑی دیر بعد ایک خفیہ ایجنسی کے ایک فوٹوگرافر نے آ کر بھٹو کے پرائیویٹ پارٹس کی فوٹو اتاری۔ حکومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ آیا بھٹو کے اسلامی طریقے سے ختنے بھی ہوئے تھے یا نہیں۔ تصویر اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ بھٹو کے ختنے ہوئے تھے۔ بعد میں شیام بھائیا نے اپنی کتاب گڈ بائی شہزادی میں لکھا تھا کہ بے نظیر نے انہیں خود بتایا تھا کہ بھٹو کی موت کے بعد اس بے عزتی سے گزرنا پڑا۔ بے نظیر کہتی ہیں کہ امی کی دی ہوئی نیند کی گولیوں کے باوجود ٹھیک 2 بجے میری آنکھ کھل گئی اور میں زور سے چلائی، نو نو۔ میری سانس رک گئی تھی جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا پہنا دیا ہو۔ پاپا پاپا، میرے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا، اور اسے ملتے ہی بے نظیر کے پہلے الفاظ تھے، ہم بابا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا، انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ بے نظیر کہتی ہیں، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے گھونسا مارا ہو۔ میں نے چلا کر کہا، آپ انہیں اس کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس جیلر نے بھٹو کی ایک چیز بے نظیر کو سونپی۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ اس نے مجھے پاپا کی شلوار قمیض دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹفن باکس دی جس میں انہیں گزشتہ 10 دنوں سے کھانا بھیجا جا رہا تھا۔ چائے کا کپ بھی مجھے دیا۔ میں نے پوچھا ان کی انگوٹھی کہاں ہے؟ جیلر نے پوچھا ان کے پاس انگوٹھی بھی تھی کیا؟ پھر اس نے جھولے میں انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر انگوٹھی مجھے پکڑا دی۔ وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں نے سوچا پھانسی بھی کیا کبھی پرسکون ہو سکتی ہے۔ بے نظیر کے خاندان کے ملازم بشیر کی نگاہ جیسے ہی بھٹو کی شلوار قمیض پر پڑی وہ چلانے لگا، یا اللہ یا اللہ، انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔